بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، کیا تحریک انصاف کے لیے ریلیف کا کوئی آپشن اس وقت زیر غور ہے، اور کیا اس میں عمران خان شامل ہیں یا نہیں شامل ہیں؟ اور ایک معروف صحافی نے دعویٰ کیا کہ سپریم کورٹ نے اگر ملٹری ٹرائل کی اجازت دے دی تو ایک دم سزاؤں کا مرحلہ شروع ہوگا۔ کم از کم 13 کیسز کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے اندر بہت ہی سنگین قسم کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، لڑائی چھڑی ہوئی ہے، اور لگتا یوں ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا کو تحریک انصاف نے آلموسٹ سائیڈ لائن کر دیا ہے، ان کی چھٹی کر دی ہے۔ ان کے حوالے سے بیان بازی میں شدت بھی آ گئی ہے، اور تحریک انصاف کے بہت سے لوگ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہمارا اتحاد جو ہے وہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اس سازش میں کچھ لوگ اس کو سازش قرار دیا جا رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا پر بھی ایجنسی کا کوئی کریکٹر ہونے کا الزام جو ہے اس کی طرف بات جاری ہے، لیکن وہ بھی اسی قسم کا الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی جواب غزل کے طور پر ایک بیان داغا ہے، اور کل اسلامو فوبیا کے حوالے سے ایک بڑا اہم پی ٹی آئی کا اجلاس تھا، اس میں انہیں مدعو ہی نہیں کیا گیا، انہیں بلایا ہی نہیں گیا، یا وہ خود نہیں گئے۔ اس پر بات کریں گے۔ ساڑی گل بن گئی ہے، یعنی حکومت کی بات بن گئی ہے، حکومت کی بات چل نکلی ہے، اور لگتا ہے کہ شہباز شریف کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کل جی ایچ کیو کا دورہ کیا حکومت اور اس کے اہم ارکان نے، جن میں کابینہ کے ممبران شامل تھے۔ شہباز شریف اپنی ٹیم کے ہمراہ جی ایچ کیو گئے، اور انہوں نے آرمی چیف اور ان کی کور ٹیم کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات میں فوج نے اپنے تمام معاملات اور تمام تحفظات اور تمام چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی، حکومت کو مبارکباد بھی دی، اور اپنے تعاون کا یقین بھی دلایا۔ اس کی ایک انسائٹ سٹوری بھی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن حکومت نے پیٹرول سستا کرنا تھا، وہ نہیں کیا، پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 77 پیسے کمی کا اعلان کیا گیا ہے، اور ڈیزل کی جو نئی قیمت ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی، وہ 287 روپے 33 پیسے سے کم ہو کر 285 روپے 56 پیسے ہو گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے، جو کہ اس وقت 279 روپے 75 پیسے ہے۔ لائٹ ڈیزل جو ہے اس کی قیمت میں بھی کمی کی گئی ہے، اور تیل کی قیمت میں بھی معمولی قیمت کی گئی ہے۔ تو تیل اور ڈیزل قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے، لیکن پیٹرول کی قیمت میں کمی نہیں ہو سکی۔ تو مہنگائی روزوں کے اندر اور پیٹرول قیمت کا کم نہ ہونا، یہ ظاہر ہے اس بات کو نفی میں ظاہر کرتا ہے کہ اگلے چند روز میں مہنگائی میں کسی قسم کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اور امریکہ میں پاکستان کے خلاف مظاہرے کرنے والے کیا غدار وطن ہے؟ ان کے پاسپورٹ منسوخ کر دینے چاہیے، ان کے چہرے عوام کو دکھانے چاہیے کہ کون ہے وہ لوگ جو کہ آئی ایم ایف کے دفاتر کے سامنے پاکستان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ صرف پاکستان کے خلاف مظاہرے نہیں کر رہے، بلکہ پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہان کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور ان کو امریکہ کی سڑکوں پر غیر آئینی سربراہ ڈکلیئر کر کے جو لوگ بھی امریکہ میں نام نہاد احتجاج کر رہے ہیں یا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جمہوری پروٹیسٹ ہے، وہ غلطی پر ہے۔ اور کل اسی طرح کی ایک حرکت قومی اسمبلی کے اندر بھی ہوئی، جب غزہ کے حوالے سے ایک قرارداد منظور کی گئی، اور اس سے قرارداد کی منظوری کے لیے جب اسپیکر نے ایوان سے رائے چاہی، تو تحریک انصاف جو کہ اب سنی اتحاد کونسل کا حصہ ہے، انہوں نے اس کو نو کہا، انکار کیا، جس پر اسپیکر صاحب نے دوبارہ پوچھا اور کہا کہ شاید آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہے، اور آپ کو نو کہنے کی عادت پڑ گئی، آپ نے ہر کام کو پہلے نہ کرنی ہے، تو پہلے سن لیں۔ یہ متفقہ قرارداد ہونی چاہیے جو ہم فلسطینیوں کے حق میں منظور کر رہے ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ اسے منظور کرنا چاہتی ہے۔ تو اس پر دوبارہ جب انہوں نے رائے چاہی تو پھر بھی ایوان کے اندر سے نو کی آوازیں آئیں، جس پر اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم نے نوٹ کر لیا کہ کون ہے جو کہ نو کہہ رہا ہے۔ لیکن پھر عامر ڈوگر جو کہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے کچھ لوگوں کو سمجھایا کہ اس طرح نہیں کرنا، یہ قرارداد جو ہے وہ متفقہ پارلیمنٹ کی قرارداد ہونی چاہیے، یہ پاکستان کی ایک یعنی دنیا کو ایک پیغام جائے گا اس کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد پھر یہ قرارداد منظور ہوئی تھی، لیکن اس نے یہ ظاہر کر دیا کہ تحریک انصاف کے اندر یا تحریک انصاف کے صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر نہیں، ہر جگہ پہ وہ لوگ موجود ہیں جو کہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ وہ
جو ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. وہ بظاہر یہ کہتے ہیں فوج ہماری، ملک ہمارا، لیکن اسی کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہے اور اسی کی یعنی وہ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو میں نے اس لیے شروع میں بات کر دی کہ یہ معاملہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے وقار کا، پاکستان کی خود مختاری کا اور پاکستانی عوام کا معاملہ ہے. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس کے بعد سینٹ الیکشن کا بڑا شور ہے اور بہت سے لوگوں کا کرا فائل نکل آیا ہے اور لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے اب سینٹ الیکشن کے حوالے سے نہیں بلکہ اپنی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے بھی اس میں بڑی تبدیلی آ گئی. اس کا اثر سینٹ الیکشن کے ٹکٹوں پر دیکھا جا سکتا ہے. تحریک انصاف نے کچھ لوگوں کو ٹکٹ پہلے اناؤنس کیے تھے، اب وہ تبدیل کر دیے ہیں، لیکن میں آپ کو تمام جماعتوں کا ایک اوورال ویو دے دیتا ہوں. لیکن اس میں دو اہم نام بڑے دلچسپ ہیں، فیصل واڈا اور ایمل ولی خان. فیصل واڈا نے بھی اسلام آباد کی ٹیکنوکریٹ نشست پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے. غالب امکان یہ کہ پیپل پارٹی انہیں سپورٹ کرے گی اور اس لیے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، اور ایمل ولی خان کو تو باقاعدہ پیپل پارٹی نے سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس کے علاوہ نون لیگ نے کچھ اہم نام اناؤنس کیے ہیں جن میں پرویز رشید صاحب ہیں، طلال چودھری ہیں اور ان کے علاوہ محسن نقوی صاحب، اورنگزیب اور ناصر بٹ. یہ 5 لوگ ہیں جن کو مسلم لیگ نون نے سینٹ کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور آلموسٹ ان کی سیٹیں کنفرم ہے. کچھ اور بھی نام اس میں ایڈ ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں. ان میں ڈاکٹر سعید الہی کا نام بھی ٹیکنوکریٹ کی نشست کے لیے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. ڈاکٹر سعید الہی جو ہے وہ خاصے مسلم لیگ نون کے اندر فعال رہنما رہے ہیں. سینٹ میں جو پنجاب سے امیدوار ہیں ان میں جو پی ٹی آئی نے اناؤنس کیے ہیں ان میں 2 نام تو وہیں حامد خان اور سعید الہی، لیکن ان کے کورنگ امیدواروں کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اب عمر سرفراز چیمہ اور کرنل ریٹائرڈ اعجاز منہاس کا نام اس میں ڈال دیا گیا. اس سے پہلے عمر سرفراز چیمہ کا اس میں نام نہیں تھا اور یہ تحریک انصاف کے اندر خاصا اس پہ پروٹیسٹ ہوا تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو ٹیکنوکریٹ اور ٹک ٹاکر سرم جاوید کو خواتین کی نشستوں پر امیدوار بنایا جائے گا. یہ جو تحریک انصاف کے پنجاب کے صدر ہیں میاں اسلم اقبال، انہوں نے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کی ہے. اب خواتین اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹ تو تحریک انصاف کو ملنی نہیں ہے. نون لیگ اور ان کے اتحادیوں کے پاس تقریباً 246 لوگ ہیں اور 123 کے حساب سے خواتین اور ٹیکنوکریٹ کی 4 سیٹیں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو مل سکتی ہیں. اب تحریک انصاف پنجاب سے 2 جنرل نشستیں جیت سکتی ہے اور ان پر ایک زلفی بخاری صاحب ہیں اور دوسرے حامد خان ہیں. حامد خان ان کے کزن ہے، زلفی بخاری ان کا فنانسر بھی ہے اور دوست بھی ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہے. تو یہاں تو زیادہ تبدیلی نہیں آئی اور یاسمین راشد جن کے اب جیتنے کے چانسز کم ہو گئے ہیں، جنرل نشستوں پر ان کو لڑایا جاتا تو ان کے جیتنے کے چانسز خاصے تھے. اب یاسمین راشد اور سنم جاوید، عمر سرفراز چیمہ یہ فارمیلٹی کے طور پر یعنی جو تحریک انصاف کے اندر لوگوں کا غصہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے ان کے نام دیے گئے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف نے جو خیبر پختونخوا سے نام دیے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں. اس میں مراد سعید صاحب کی انٹری ہوئی ہے، انہیں جنرل نشست پر امیدوار نامزد کیا جا رہا ہے. فیض الرحمان اور مراد سعید یہ دونوں یہاں پہ الیکشن لڑیں گے. ان کے متبادل وقاص اورکزئی ہیں، فیصل جاوید، عرفان سلیم اور خرم ذیشان یہ بھی خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، اور اعظم سواتی اور خالد مقصود یہ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ خواتین کی نشست پر حمیدہ شاہد اور بینا ناز امیدوار ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما ولید اقبال نے بھی سینٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں. ایم کے ایم کے فروغ نسیم، فرحان چشتی، شیر قائم خانی، ہمایوں عثمان، ابوبکر صدیقی اور رؤف صدیقی یہ سب کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے ہیں. ابھی ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا کہ کون کون ان کی جانب سے امیدوار ہوگا. پیپل پارٹی نے جو تمام جو نامنیٹ امیدوار ہیں ان کے نام جاری کر دیے ہیں. جو سندھ سے جنرل سیٹیں ہیں ان میں کاظم شاہ، اشرف جتوئی، مسرور احسن، ندیم بھٹو، سرفراز آجر اور دوست علی جاسیر شامل ہیں. یہ تمام نام جو ہے وہ میرے لیے تو نئے ہیں. ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر بیشتر ضمیر گھمرو اور سرمد علی، اور خواتین کی نشستوں پر قرۃ العین مری اور روبینہ قائم خانی. روبینہ قائم خانی کافی سینئر اور پرانی یعنی رہنما ہے، ان کا نام اس میں آ گیا ہے. اقلیتی نشست پر سندھ سے پونجو بھیل
امیدوار ہیں، اور بلوچستان میں انہوں نے اے این پی کے رہنما ایمل ولی خان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پیپل پارٹی جو ہے وہ اے این پی کے سربراہ ایمل ولی خان کو بلوچستان میں سینٹ کی سیٹ کے لیے ان کو سپورٹ کرے گی، اور وہ اے این پی اور پیپل پارٹی کے امیدوار ہوں گے، تو یہ ان کو وہ خاصے ناراض بھی ہیں الیکشن کے حوالے سے۔ اس طرح جان محمد بلیدی پیپل پارٹی اور این پی کے مشترکہ امیدوار ہوں گے، اور میر چنگیر خان جمالی اور سردار عمر گورگیج یہ بھی وہاں پہ یعنی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بلال مندوخیل ٹیکنوکریٹ کی نشست پر ہے، اور خواتین میں عشرت بروہی اور کرن بلوچ کا نام ہے۔ روبینہ خالد یہ بہت سینئر پولیٹیشین ہے خیبر پختونخوا سے، ان کا نام ہے، جبکہ پنجاب میں انہوں نے فائزہ ملک کو سینٹ کی سیٹ دی ہے۔ فائزہ ملک بھی نون پولیٹیشین ہے، اور پنجاب میں انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے۔ اسلام آباد سے رانا محمود الحسن پیپل پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ تو آلموسٹ تمام جماعتوں نے اپنے امیدوار فائنلائز کر لیے ہیں۔ تو اب اس میں جو مراد سعید ہیں ان کی انٹری ہو رہی ہے، اور ایمل ولی اور فیصل واڈا یہ دو لوگ ان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اب اس میں صاحبزادہ حامد رضا نے اپنی پوری جماعت جو ہے اس کو انہوں نے باہیں پھیلائیں اور پی ٹی آئی کو اپنی گود لے لیا۔ اب وہ جو گود میں چڑھا بچہ ہے وہ ان کی داڑھی نوچ رہا ہے، ان کی بال کھینچ رہا ہے، ان کی حجامت کر رہا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ انہی کو بیشنگ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ صاحبزادہ حامد رضا کا قصور اتنا نہیں ہے، خود بھی انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ میں تو نہیں گیا تھا عمران خان صاحب کے پاس اپنی جماعت لے کر، آپ لوگ آئے تھے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، میں آپ کو ٹویٹ بھی پڑھ کے سناؤں گا۔ لیکن جو اصل لڑائی ہے وہ شیر عبد المرود نے شروع کی ہے، اور شیر عبد المرود کے بارے میں جو لوگوں نے رائے قائم کی ہے وہ یہ کہ اگر کسی کا دوست شیر عبد المرود جیسا ہے تو اس کو دشمن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تحریک انصاف کے اندر لوگ اب کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ کوئی بھی بات جو ہے جو میچور بھی نہیں ہوتی وہ بھی آ کے مارکیٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے بیرسٹر گوہر کو ہٹایا گیا جب چیئرمین سے، تو انہوں نے کہا ان کو نہلی کی وجہ سے ہٹایا گیا، بعد میں ان کو معافی مانگنی پڑی۔ تو وہ اس طرح کی باتیں عموماً کر دیتے ہیں، اور بعد میں پھر اس سے معذرت بھی کر لیتے ہیں، اور ان کو ان کے منہ سے فائر نکل جاتا ہے۔ ان کو اصل میں بولنے کی بیماری ہے جسے ہم منہ کی بواسیر کہتے ہیں۔ تو انہوں نے تحریک انصاف کے اندر جو ہے نا خاصی لڑائی کرا دی ہے۔ اب اس میں جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مولانا شیرانی کی طرف گئے جو کہ جے یو آئی کا ایک دھڑا ہے، اور شیر عبد المرود اس کا حصہ رہا ہے جے یو آئی فی کا، لیکن بعد میں پھر وہ ایک اور مرحلہ شروع ہو گیا، یہ سیدھے گئے بلے باز کی طرف، پھر بلے باز سے ایم ڈبلیو ایم کی طرف گئے، مجلس وحدت مسلمین کی طرف، اور پھر وہاں سے سنی اتحاد کونسل میں آگئے۔ ایک بڑی چیز انہوں نے سکپ کر دی ہے، اور وہ ہے سٹوری کا اصل پارٹ۔ تحریک انصاف جب مولانا شیرانی کی جماعت کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی تو اسی دوران یہ پیرلل تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ پرویز خٹک صاحب نے انہیں آفر کی تھی کہ میں نے جماعت بنائی ہے، میں تو ہار گیا ہوں الیکشن، عمران خان کو لوگوں نے مینڈیٹ دے دیا ہے، تو میرے پاس تو نام بھی موجود ہے، جماعت بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، نشان بھی موجود ہے، اور ان کے لوگ بھی جیتے ہوئے تھے۔ تو شرط یہ رکھی گئی کہ پھر آپ کو جو ہے پارٹی چیئرمین کا عہدہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز خٹک نے استعفیٰ دے دیا تھا، وہ استعفیٰ دے کے سائیڈ لائن ہو گیا، وہ انہوں نے قربانی دے دی۔ لیکن پرویز خٹک کا استعفیٰ لینے کے بعد بھی تحریک انصاف جو ہے انہوں نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے ساتھ الحاق نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ پھر گئے ہیں بلے باز کی طرف، اور اس کے بعد پھر آگے کی کہانی ہے ساری۔ اور یہ پارٹ آپ کو نہ علی ظفر بتائیں گے نہ آپ کو شیر عبد المرود بتائے گا۔ وہ شروع ہوتا ہے، اس کو غصہ ہے کہ یہ کیوں شیرانی صاحب کے ساتھ نہیں گئے، کیونکہ وہ شیرانی تو اس کی پرانی جماعت کا حصہ نا۔ آج کل تو خیر راجہ عادل جو ہے وہ شیر عبد المرود کے اور اس کی بیوی پرانے ٹویٹ نکال کے جو عمران خان کے خلاف تھے وہ شیئر کریں کہ یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ، تو وہ ان کے خلاف ایک کمپین چلا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو باقاعدہ پارٹی کے اندر اناؤنس کر دیا نا کہ کوئی تعلق نہیں عادل مہدی سے۔ تو عادل مہدی کی تو اس دن کے بعد سے اوقات جو ہے وہ یعنی 2 ٹکے کی رہ گئی ہو، بلکہ کوئی پوچھتا ہی نہیں اس کو۔ تو وہ شیر عبد المرود کے خلاف فل کمپین چل رہی ہے، اور جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ رابطے میں، جیسے ارسلان بلوچ اور باقی لوگ، ان کے ساتھ ٹویٹر کے اوپر جو بھی ٹویٹر کے ساتھ یہ یعنی وی پی این لگا کے کسی اور طریقے سے چلتے ہیں، تو وہاں پہ جنگ چل رہی ہے۔ تو عادل راجہ کا گروپ جو ہے وہ شیر عبد المرود کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور شیر عبد المرود جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور سنی اتحاد کونسل والے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ لڑ رہے ہیں،
اور یہ وکلا اور سارے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ کل اسلامی فوبیا کے حوالے سے پی ٹی آئی کا ایک کانفرنس تھی، اس میں یہ نہیں آئے صاحبزادہ حامد رضا۔ بعض رائے کہتے ہیں کہ ان کو دعوت نہیں دی گئی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ناراض ہیں، وہ اس لیے نہیں آئے۔ تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے انہیں بلایا ہی نہیں ہے۔ تو اگر بلایا ہے یا نہیں بلایا یا وہ نہیں ہے، اس سے ایک چیز تو ظاہر ہوگی کہ وہ بہت سخت ناراض ہیں، اور ان کی ناراضگی کا عالم جو ہے وہ یعنی بہت زیادہ ہے، اور شاید اگلے 2-4 دنوں میں اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ کم باہر آ جائے گا۔ اور وہ ان کی ناراضگی میں اضافہ اس بات سے بھی ہو رہا ہے کہ اسد کیسر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر ہمیں یہ الیکشن کمیشن بننے کا نشان واپس کر دے تو ہم سنی اتحاد کونسل کو پی ٹی آئی میں ضم کر لیں گے۔ تو حامد رضا کل بھی شکوے شکایت کرتے ہوئے پائے گئے، پرسوں بھی اجلاس میں کور کمیٹی کے کافی جھگڑا ہوا تھا، اور کل پھر وہ آئے ہی نہیں، انہوں نے بلایا ہی نہیں۔ تو انہوں نے پھر آج ٹویٹ کیا اور کہا کہ اپنے گھر کے معاملات گھر میں حل کریں تو بہتر ہے، سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کوئی درخواست نہیں دی گئی، اتحاد کا فیصلہ عمران خان نے خود کیا تھا۔ تو یہ انہوں نے سیدھی سی بات بتا دی کہ یہ فیصلہ تو عمران کر رہا ہے۔ اب عمران خان اور ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں یا قریبی لوگ، عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور شیر افضل مروت بھی کہہ رہا ہے کہ فیصلے عمران خان نے نہیں کیے، کچھ اور لوگوں نے کیے۔ تو صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا ہے کہ میرے پاس بتانے کو وہ کچھ ہے، اگر بیان کر دیا تو لوگ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، یعنی ابھی بڑا مال مواد ان کے پاس باقی ہے، جو کہتے ہیں کہ میں نے بتایا تو کٹا کھل جائے گا۔ میری کمٹمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے اور اس لیے خاموش ہوں، تو ہدایت لے کر پھوٹ مت ڈلو۔ تو انہوں نے آخری لائن لکھی، پنچ لائن، ہدایات لے کر پھوٹ مت ڈلوائیں۔ اب انہوں نے یہ جو بات کی یقینی طور پر وہ شیر افضل مروت کے لیے کی ہے، جھگڑا تو انہیں سے چل رہا ہے، اور کوئی ہے نہیں جن کے ساتھ وہ جھگڑا چل رہا ہے، ان کا پی ٹی آئی کے 3-4 وکیل ہیں جن کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے۔ تو ہدایت لے کر وہ کس سے ہدایت لے رہے ہیں؟ عمران سے ہدایت لے کر تو پھوٹ نہیں پڑی، یا وہ کسی کا یعنی ان کو شک ہے کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں اور یہ کہیں اور سے ہدایت لیتے ہیں اور وہ پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے اندر جو ہے نا 2 قسم کے پرسیپشن ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ جو کارکن ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وکیلوں نے کون سا عمران خان کو ایک کیس بھی نہیں جتایا، بلے کے نشان سے لے کے مخصوص حصوں تک سب کیس آ رہے ہیں، سیفر کیس سے لے کر توشہ خانہ تک سب کیس آ رہے ہیں۔ تو وکیلوں نے تو وہی مثال ہے نا کہ جو 500 روپے لے کے وکیل کرتا ہے اور جو 5 لاکھ لے کے وکیل کرتا ہے، لوانی تو پھانسی ہے نا۔ تو کام تو وہی ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، ان کو تو ان وکیلوں کا 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہے۔ سیاسی لوگ جو ہے وہ سیاسی معاملات کو طے کر سکتے تھے، لیکن وہ عمران خان سے دور ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں عمران خان جیل میں ہے، انہیں حالات کا پتہ ہی نہیں، ان کی بہنیں بھی ملتی ہیں، ان کی بیوی اب خیر اب تو نہیں، جب وہ ان کو سزا نہیں ہوئی تھی تو وہ روزانہ ان سے ملتی تھی۔ تو عمران خان کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اب فیصلے ان کے اچھے نہیں ہیں تو اس کو مان لینا چاہیے کہ عمران خان کے فیصلے غلط پڑ رہے ہیں۔ تو یہ دکھ جو ہے وہ باہر آ چکا ہے، اور یہ ہے ایک پرسیپشن کہ عمران خان صاحب نے سنی اتحاد کونسل سے جان چھڑا لی ہے، اور یہ جو مروت صاحب ہے یہ انہی کے بات پہ چلتے ہیں، انہی عمران خان جو کہتے ہیں وہی کرتا ہے۔ گوہر کو بھی جو ٹیکہ لگایا تھا نا وہ اس نے عمران خان کہنے پہ لگایا تھا، اور علی ظفر کا نام بھی اس نے بحیثیت چیئرمین عمران خان کہنے پہ اناؤنس کیا تھا، جو بعد میں واپس بھی ہوا۔ تو شیر افضل مروت جو ہے جو کہہ رہا ہے وہ عمران خان کی مرضی سے کہہ رہا ہے۔ راجہ عادل یا حیدر مہدی جو جتنے لوگ ہیں، وہ سمیع ابراہیم نے بھی بتا دیا نا کہ جب انہوں نے عمران خان سے پوچھا کہ یہ راجہ عادل، تو اس نے عمران خان کہا کون، میں تو جانتا ہی نہیں اس کو۔ تو وہ کہتے ہیں مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں، اب مطلب نکل گیا، اب عمران خان کو کچھ اور اسٹریٹجی اپنانی ہے، تو انہوں نے اپنا لیا۔ تو اب انہوں نے اپنے جو ہاکسز ہیں نا وہ پارٹی کے اندر ان کیے ہیں واپس۔ عمر سرفراز چیمہ کو لینا، مراد سعید کو سینٹ کا ٹکٹ دینا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب ان کو اپنے پرانے دوسرے جو لوگ ہیں پارٹی کے لوگ، ان کو وہ دوبارہ اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو غلطیاں کر چکے ہیں اس سے بچا جائے، پارٹی کے اندر جو وہ ایک طوفان برپا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ آپ کو اگلی خبر بتاتے ہیں، شہباز شریف کا جو دورہ ہے جی ایچ کیو کا، یہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد ان کا پہلا دورہ تھا، اور یہ ایک فارمل میٹنگ ہوتی ہے جب کیبنٹ کے لوگ اور پرائم منسٹر جو ہے وہ جی ایچ کیو جاتے ہیں، اور وہاں جتنی آپ کی آرمی کمان ہے ان کے ساتھ ان کی بالمشافہ ملاقات ہوتی ہے، تبادلہ خیالات ہوتا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ بہت ساری باتیں ہوئی وہاں پہ، جن میں فوج کی ضروریات سے لے کے جو اس وقت ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو قرب و جوار کی سچویشن ہے، سب پہ بات ہوئی ہے۔
اور کچھ چیزیں انہوں نے رکھی ہیں آن دی ٹیبل، اور میرے ذرا کہتے ہیں کہ اس میں حکومت نے اپنا جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کی ہے، اور انہیں بتایا ہے کہ جی ہم سے کہا گیا تھا کہ یہ این ایف سی وارڈ ہے اس پہ کٹ لگائیں، تو ہم نے اس پہ چونکہ یہ صوبوں کا معاملہ ہے اور اس وقت اتحادی حکومت اور پیپل پارٹی اس پہ سخت ناراض ہے، ریئیکشن دیتی ہے، تو بڑا مشکل ہے کہ کٹ لگایا جائے، تو ہم نے ابتدائی طور پر تو انہیں منع کر دیا، اور اس پر جو ہے وہ انہیں کچھ زیادہ اصرار نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے فوج 18ویں ترمیم پر شدید تحفظات جو ہے وہ ظاہر کر رہی تھی، عمران خان کے دور میں بھی کہا گیا، اور جب الیکشن کمپین چل رہی تھی تو اس وقت بھی پیپل پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 18ویں ترمیم ختم کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے الزام مسلم لیگ نون پہ لگایا تھا۔ تو 18ویں ترمیم کا مطلب یہ این ایف سی وارڈ، اور یہ وہ معاملہ ہے جس میں صوبوں کو بڑی رقم ملتی ہے، اور تبھی صوبے کچھ نہ کچھ کام کرنے کے اہل ہوتے ہیں، تو صوبوں نے اپنے حصے کو کٹ کرانے سے انکار کر دیا ہے، اور اسی لیے وہ جو گنڈا پور جو ہے نا وہ لائن پر آ گیا، سنا اس سے بھی عمران خان صاحب خوش نہیں ہے، اور یہ بات بھی شیر افضل مرور نے بتائی ہے کہ وہ عمران خان کی مرضی سے ملنے نہیں گئے تھے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو تو راستے میں فون آیا تھا، وہ جا رہا تھا عمران خان سے ملنے ڈالا جیل، لیکن پھر گاڑیوں کا رخ موڑا گیا اور وہ چلا گیا پرائم منسٹر ہاؤس، اور وہاں بھی کہا گیا یہ آ رہا ہے اس سے ملنے، اور پھر اس کو بتایا گیا کہ کیا ہو سکتا ہے، تو وہ سمجھ گیا۔ اب وہ اس ملاقات کے حوالے سے جو شیر افضل مرور نے ایک ٹیلی ویژن چینل میں بتایا کہ وہ ملاقات عمران خان کی مرضی سے نہیں ہوئی، لیکن عمران خان صاحب اس ملاقات سے ناخوش نہیں ہے، دونوں باتیں انہوں نے کہہ دیں، تو وہ ظاہر انہوں نے کر دیا ہے، ورنہ تاثر یہ دیا جا رہا تھا عمران خان کی مرضی سے وہ گئے ہیں۔ گنڈا پور جو ہے وہ اپنے اس کو سمجھ آ گئی ہے، منظر یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک سیٹ تک پہنچ جائے، وہ وزیر اعلیٰ بن گیا ہے، اب اس کو ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے اس سیٹ کو برقرار رکھے، صوبے کو چلائے، ڈیلیور کرے، اور جو بھی اس کو وفاق کے ساتھ معاملات خراب ہیں وہ بہتر کر لے، جو کہ اس نے تقریباً کر لی ہے، اور اس کے اس جرم کے اوپر پی ٹی آئی میں بہت زیادہ ریئیکشن بھی پایا جاتا ہے کہ یہ اس نے کیا گیا، حالانکہ سمجھنے کی بات یہ کہ آپ سیاست تو کرتے اس لیے کہ آپ حکومت میں آئے، تو اگر خیبر پختونخوا میں حکومت آ گئی ہے تو پھر اس حکومت کو چلنے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ تو اس نے پوری کرنی ہے۔ تو یہ انسائٹ اسٹوری ہے جی کابینہ کی اور وہ ملاقات کی، اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے، اور وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، یہ سب موجود تھے۔ تو دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی وہ خبر ہے محمد مالک صاحب کے حوالے سے، صحافی ہے محمد مالک صاحب، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے ایک ٹیلی ویژن چینل کے اندر شہزاد اقبال کے پروگرام میں کہ اس وقت ایک آپشن زیر غور ہے، اور اس آپشن میں یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ ملٹری ٹرائل کی اجازت دے دیتی ہے، جو کہ غالباً دے دے گی، تو پھر ایک دم جو ہے سزاؤں کا عمل شروع ہو جائے گا، اور یہ ایکسپیکٹڈ بھی ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کی سزاؤں کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے اس حوالے سے اسلام آباد کی فضاؤں میں سے خبر نکالی ہے۔ یہ بھی ایک چیز کنسیڈر کی جا رہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل کر سکتی ہیں ملٹری کورٹس، تو پھر آپ کو ایک دم سزائیں اناؤنس ہوگی۔ میری اطلاع کے مطابق 13 کیسز میں ٹرائلز مکمل ہو چکے میں ہیں، اینڈ دے کین بی، اگر آج سپریم کورٹ کا ریسٹرکشن نہ ہوتا تو شاید وہ فیصلے بھی اناؤنس ہو جاتے، لیکن ایک یہ آپشن بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر سزائیں ہو بھی جاتی ہیں، اگر خواتین کو بھی سزائیں ہوتی ہیں، تو اگر ان کو عام معافی دے دیں آرمی چیف کی طرف سے، تو اس کا کیا ریاکشن ہوگا، کیا فیڈ بیک ہوگا، یہ بھی چیزیں اس سے کانٹمپلیٹ ہو رہی ہیں۔ سو ایک طرف بلو ہاٹ بلو کولڈ چل رہا ہے، خان صاحب کا تو اسٹرانگ ریاکشن ہی آتا ہے، لیکن انسٹیٹیوشن کی طرف سے بڑا گارڈڈ ایک اس چیز پہ کنسیڈریشن ہو رہی ہے کہ تھوڑی مالک صاحب کے کوئی ریلیف دینے کے بارے میں بھی اس وقت بات چیت ایٹ لیسٹ ہو رہی ہے، تو یہ ریلیف پارٹی کے دوسرے ممبرز کے لیے ہوگا یا خود بانی پی ٹی آئی عمران خان کے لیے ہوگا؟ نہیں، ابھی اول تو ان سے بات چیت نہیں ہو رہی، لیکن جو ابھی بھی کنسیڈر ہو رہا ہے وہ صرف پارٹی کے لیے ہے، ابھی خان صاحب کی ریلیف کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے خبر دی ہے کہ ان کے لیے کوئی بھی نرم گوشہ نہ تھا، نہ ہے، اور نہ بھی سوچا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ ایسے ہی ہے۔ ویسے عمران خان کو اگر ریلیف نہیں ملتا اور باقیوں کو مل جاتا ہے تو عمران خان تو نہیں آپ کو جینے دے گا، اور نہ ہی اس کے فالوورز آپ کو جینے دیں گے۔ تو بہرحال یہ آپشن انہوں نے مارکیٹ میں پھینکا ہے۔
اب دیکھتے ہیں اس کا کیا فیڈ بیک آتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنے گرد و نواح کا بہت